बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब शी जिनपिंग साहब मॉस्को गए थे तो इनकी इस विज़िट से पहले मैंने कहा था कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से, और मैंने कहा था कि पर्सनली मुझे ये उम्मीद है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाले दिनों में इस हवाले से हो सकता है। अब जब शी जिनपिंग वहाँ से गए ही थे तो ज़ेलेंस्की ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब से जंग शुरू हुई है मेरी शी जिनपिंग के साथ बात नहीं हुई। जंग शुरू होने से पहले मैं उनके साथ राब्ते में था, लेकिन जंग जब से शुरू हुई है तो मेरी उनसे बात नहीं हुई। अब हम उनको यहाँ कीव के अंदर देखना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन वॉर, ज़ेलेंस्की वांट्स शी जिनपिंग मीटिंग फॉलोइंग चाइनाज पीस प्लान। एक तो इन्होंने उस वक्त भी कहा था जब पीस प्लान आया था मॉस्को के दौरे से पहले, शी जिनपिंग के मॉस्को जाने से पहले जब पीस प्लान आया था तब भी ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मुझे शी जिनपिंग से मिलना है। और जब शी जिनपिंग मॉस्को गया, वहाँ से वापस जब गया ना, तो उसके बाद भी ज़ेलेंस्की ने इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चाइनीज़ के साथ मिलना चाहते हैं। अब पिछले 24 से 48 घंटों में एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि यूरोप के बड़े जो लीडर हैं ना, टॉप के जो लीडर्स हैं, वो बीजिंग जा रहे हैं और बीजिंग जाकर वो यूक्रेन जंग के हवाले से ही मेनली वो टॉक्स करने जा रहे हैं चाइना के साथ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि यूरोप जो अमेरिका का पावर हाउस रहा है इतने डेकेड से लेकर, यूरोप वाले भी चाइना की तरफ देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अमेरिका की तरफ नहीं, चाइना की तरफ देख रहे हैं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज नाम है इनका। तो इन्होंने जनाब ये गए हैं वहां बीजिंग जाकर इन्होंने शी जिनपिंग को ये रिक्वेस्ट की है कि आप ज़ेलेंस्की से मिल लें और पीस प्लान डिस्कस करें। स्पेन ने उनको कहा। द गार्डियन ने खबर लगाई है कि स्पेन पीएम अर्जेस बीजिंग टू डिस्कस पीस प्लान विद ज़ेलेंस्की। Pedro Sanchez encourages dialogue between Xi Jinping and Ukrainian president during China visit। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ईयू की जो सदर है ना, ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने भी चाइना जाना है। हालांकि चाइना जाने से पहले थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेटमेंट नेगेटिव किस्म का दिया है, लेकिन उनकी चाइना की विजिट इटसेल्फ एक बड़ा इवेंट है और उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि ये जो यूक्रेन की जंग है ना वो डिस्कस हो सकती है। ईयू की प्रेसिडेंट वहां जा रही है। लेकिन मैक्रोन, इंटरेस्टिंग बात देखें, फ्रांस का सदर मैक्रोन वो जाने वाला है अब कुछ दिनों के अंदर, 2-4 रोज के अंदर वो बीजिंग जा रहा है और अपने साथ लंबा चौड़ा डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशन भी लेकर जा रहा है और वो भी वहां पर यूक्रेन की जंग डिस्कस करेगा। तो एक डीप टाइज यहां पर डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं यूरोप के मुल्कों के दरमियान और चाइनीज के दरमियान। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ ही हफ्ते हुए कि जर्मनी के भी जो चांसलर हैं वो भी वहाँ से होके गए हैं बीजिंग से। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर लगाई हुई है कि मैक्रोन टू टेक फ्रेंच बिजनेस लीडर्स टू चाइना नेक्स्ट वीक डिस्पाइट ईयू कॉज टू डी रिस्क टाइज। French President Emmanuel Macron hopes to strengthen economic and cultural ties with Beijing. Several meetings with Chinese President Xi Jinping are planned. One will include European Commission President Ursula von der Leyen. ये जो EU की चीफ है ना, वो और मैक्रोन, एक ऐसी भी मीटिंग होगी जिसमें ये दोनों साथ होंगे शी जिनपिंग के साथ और वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए ये सब डिस्कस करेंगे। इसको चाइनीज मीडिया स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस करार दे रहा है कि यूरोप जो है वो खुद को आज़ाद करवा रहा है। किससे आज़ाद करवा रहा है? जाहिर सी बात है उनका इशारा अमेरिका की तरफ है, क्योंकि अमेरिका ने, मैं यहाँ पर कहता रहा हूँ, बेदर्दी के साथ यूरोपियन यूनियन को इस्तेमाल किया है अपने मफादात के लिए। अमेरिकन ने यूरोप को ऐसी ऐसी जंगों में भी धकेला जिनका इनके साथ वास्ता ही नहीं था यूरोपियन यूनियन वालों के साथ। अब देखें, अफगानिस्तान के साथ यूरोपियन यूनियन वालों का कोई ताल्लुक नहीं था। वो जो जंग वहाँ पर इनके जो बंदे गए वहाँ पर नेटो की शक्ल में, कोई ताल्लुक नहीं था वहाँ पे। इसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर उनको घसीट के ले गए, इराक, सीरिया के अंदर और इधर उधर। यूरोपियन यूनियन वालों का इन सारे फ्रंट्स पे कोई वास्ता ही नहीं था, लेकिन उनको बिला वजह इन जंगों के अंदर धकेला गया इनके लीडर्स ने।
چائنیز سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ اسپینش پی ایم وزٹس چائنا امڈ پازیٹیو ٹرینڈ، ای یوز اسٹریٹجک انڈیپینڈنس اسٹریسڈ فار میوچلی بینیفیشل ریلیشنز۔ اسٹریٹجک انڈیپینڈنس، یہ خود مختار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں امریکہ اٹ سیلف کیا ہے، امریکہ کوئی آسمان سے آ کے نہیں ٹپکا۔ امریکہ کے اندر بھی جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں گورے، ایک تو ہمارے رہتے ہیں نا یہ بنگلہ دیشی، پاکستانی، انڈینز، یہ والا نسل، اور دنیا بھر کے دیگر ملکوں سے بھی، لیکن جو گورے ہیں نا وہاں پہ، وہ گورے کون ہیں؟ وہ سارے گورے وہ ہیں جو کہ یورپین لائنیج رکھتے ہیں، پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے ان کا کوئی آپ کو جرمن ملے گا، کسی کا دادا پردادا جرمن ہوگا، کسی کا برٹش ہوگا، کسی کا فرنچ ہوگا، اس طرح کے لوگ ہیں۔ یعنی یہ اٹ سیلف وہاں کے انڈیجینیس گورے نہیں ہیں کہ امریکہ میں ہزاروں سال سے ادھر ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے گئے تھے، وہاں پر کالونیز بنی تھی یورپین نیشنز کی۔ جب امریکہ دریافت ہوا تھا تو وہاں سے اس بڑی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے یہاں سے یورپین فورسز نے اپنی فوجیں، اپنے لوگ وہاں پر لا کر سیٹل کیے تھے، اور اس سے پھر الگ الگ ریاستیں بنی تھی۔ جس ملک کی جو ریاست تھی وہ انہوں نے وہاں پر سیٹل کی تھی، اور یہاں سے اس کو گورنر اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ پھر ان ریاستوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوتی رہی، سول وار جسے کہتے ہیں امریکہ کی، اور بعد میں اس سول وار کو واشنگٹن صاحب جو تھے، جارج واشنگٹن، انہوں نے لیڈ کیا تھا، اور وہ سول وارز ختم کروائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر یہاں پر ہی رہنا ہے، ہم سب نے ہزاروں سال تک ہم یہیں پہ رہیں گے، اب کدھر جانا تو نہیں ہے، گھر تو ہمارا ہی ہے، تو آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے میوچلی ایگری کر لیا کہ جو ساری اسٹیٹس ہیں جو کہ پراکسی تھیں یورپ کی، کسی نے کسی اسٹیٹ یورپ کی پراکسی تھی، کوئی برطانیہ کی کالونی تھا، کوئی فرانس کی، کوئی اسپین کی کالونی تھا، ان ساروں نے مل کے ایک ہی ملک بنا دیا یونائٹڈ اسٹیٹس کے نام سے، اور انہوں نے جناب ڈس اون کر دیا ایک طرح سے یورپ والوں کو۔ اس طرح امریکہ بنا تھا۔ البتہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ کا جو قبضہ تھا دنیا کے اوپر وہ مستحکم ہوتا چلا گیا، اور یورپ کے اندر بڑا مضبوط انہوں نے اپنا ریجنل آرڈر بنا دیا تھا۔ یورپ کے اندر یوں سمجھے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا تھا امریکہ کی مرضی کے بنا۔ امریکہ کے اٹھنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ یورپ کی اپنی ایک بہت بڑی تاریخ رہی ہے، ہسٹری رہی ہے یورپ کی، اور یورپ کے اندر شاندار فورسز جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہی ہیں۔ فرانس ایک بہت بڑی فورس، جرمنی ایک بہت بڑی فورس ہے، یو کے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر ان کی حکومت، پرتگال ایک بہت بڑی فورس رہا ہے۔ یورپ اٹ سیلف ایک شاندار ماضی رکھتا ہے، پاور بیلنس جو دنیا کا ہے نا اس حوالے سے۔ یہ تو اب امریکہ ابھرا ہے تو یورپ تھوڑا سا سائیڈ میں ہو گیا ہے، ورنہ امریکہ کے ابھرنے سے پہلے یورپ ایک فورس رہا ہے۔ تو اب یورپ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پہ یہ ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ امریکہ کے مسئلوں میں پڑنے کی بجائے ہمیں اپنے جو ایک ہمارا اپنا گریٹر یورپ رہا ہے شروع سے لے کے، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے اور اس کو پاورفل کیا جائے۔ سب سے زیادہ ایکٹیو اس میں میکرون نظر آتا ہے، اور میکرون خود کو ایک بڑا لیڈر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ کبھی وہ آپ کو افریقہ کے اندر ملتا ہے، کبھی وہ آپ کو چائنا کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بار بھی جب وہ چائنا جا رہا ہے نا تو انٹرسٹنگ بات دیکھیں، لمبے چوڑے بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں چائنیز مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنے جا رہا ہے کہ وہاں سے انویسٹمنٹ آ جائے اور بزنس مل جائے ہمیں، وچ از ویری گڈ سائن ایکچولی۔ اور چائنیز جو ہیں یورپ کے ملکوں کی جانب سے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو ون ون گیم قرار دے رہے ہیں۔ چائنا کا جو سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز، انہوں نے لکھا کہ اسپینش پرائم منسٹر پیدرو سانچیز وزٹ ٹو چائنا از اے ون ون گیم۔ تو یورپ کا جو ریجنل آرڈر ہے وہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور امریکہ کو یہاں پر کچھ بڑا کرنا پڑے گا۔ اب یہ جنگوں سے آگے نکل کے سوچے، مسئلہ ایک تو یہ رہا ہے امریکہ کا پرابلم، امریکہ کو پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ امریکہ کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے ہارڈ پاور زیادہ یوز کیا ہے آج تک۔ انہوں نے ہر مسئلے کو یوں سمجھیں گے کیل سمجھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، بس ہم ٹھوکتے جائیں گے اور مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ چائنا کی جو اپروچ ہے، چائنا کے جو چیلنجز ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے ہیں۔ وہ ملٹری چیلنج تو خیر امریکہ کے لیے خود کے لیے ڈائریکٹلی ہے، وہ کسی جگہ پہ جنگ نہیں کر رہے جا کے چائنیز۔ یہ جو سافٹ پاور، اکانومک پاور، ڈپلومیٹک پاور ہے نا چائنیز کا، یہ ایک نئی طرح کی چیلنج ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ کو جو پہلے چیلنج کیا گیا تھا سوویت یونین کی جانب سے، وہ ملیٹرلی چیلنج کیا گیا تھا، اور امریکہ نے ان کو ملیٹرلی ہی ریسپانس کیا تھا۔ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر جہاں جہاں جنگیں چل رہی تھیں سوویت یونین کی، وہاں وہاں پراکسیز کو سپورٹ کرتے رہے امریکنز۔ اس بار جو چیلنج ہے وہ الگ طرح کا ہے،
مطلب آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر اگر اکانومک انفلوئنس ان کا بڑھ رہا ہے تو امریکہ کو بھی اکانومک انفلوئنس کا جواب اسی طرح سے دینا چاہیے، اور وہ دے نہیں پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں، بلو ڈاٹ نیٹ ورک لے کر آئیں گے، یہ لے کر آئیں گے وہ، لیکن بی آر آئی کے طرز کا کوئی جاندار منصوبہ ابھی تک نہیں لے کر آئے۔ وہ ان کو لے کر آنا چاہیے تھا، کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا امریکنز کو کہ جو کاؤنٹر کر سکے بی آر آئی، چائنیز بی آر آئی کو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اکانومک سطح پر یہ اتنا زیادہ اٹریکٹیو پیکیج دنیا کو نہیں دے رہے امریکنز، اور اسی طرح سے پھر دیکھیں اکانومی کی وجہ سے ہی ان کا ڈپلومیٹک اثر بڑھ رہا ہے چائنیز کا۔ تو میرے خیال سے ایک نئی امریکہ کو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ یہ جو جنگوں والی اسٹریٹجی ہے، کنفلکٹس والی اسٹریٹجی ہے، دس ول ناٹ ہیلپ امریکہ۔ دنیا کے مختلف ملک بیزار ہو گئے آلریڈی جنگیں لڑ کے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب اور یہ جو ایرانی ہیں، کون سوچ سکتا تھا دونوں مل جائیں گے اس طرح سے، صلح کر لیں گے۔ اسی وجہ سے صلح کی ہے، بیزار ہو گئے ہیں بھائی، کب تک ایک دوسرے کے خلاف سپورٹ کرتے رہیں گے مختلف گروپس کو؟ کہیں نہ کہیں پہ جا کر تو یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونا ہے نا۔ یہ فوکس کریں گے دونوں اکانومک ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزوں کے لیے، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے ظاہر سی بات ہے فوکس کریں گے کہ دنیا بدل گئی ہے، اور اس میں پھر چائنا کے پاس بہتر اپرچونٹیز، بہتر پلانز موجود ہیں آفر کرنے کے لیے۔ امریکہ کو وہاں پر ان کو کمپیٹ کرنا چاہیے۔